کامیاب ہوئے اور وہاں پر پہنچ گئے جہاں پر وہ پہنچنا چاہتے تھے. سیکنڈ ہم آپ سے سکسیس اسٹوریز کے بعد فیلئر اسٹوریز بھی ڈسکس کریں گے کہ لوگ کامیاب تو ہو گئے لیکن فیل کیوں ہو جاتے ہیں, اس کی ریزن کیا ہے, اس کی بیکوری کیا, یہی پیسے کی ریزن ہے, کیا انٹیلیجنسی کی ریزن ہے. اگین تھنگ کہ یہ دونوں چیزیں بیک پہ نہیں آتی, یہ ہماری صرف سوچ کا فرق ہے. تھرڈ تھنگ از کہ نیور گیو اپ. آپ سب کے پاس ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سب نعمتیں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان سب چیزوں کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کرتے. ہم پانی بھرنے کے لیے کسی دوست کو کہہ دیتے ہیں, گھر میں جاتے ہیں کھانے کے لیے ماما کو کہہ دیتے ہیں, پاپا کو کہتے ہیں, کام کرتے ہیں, بٹ ہمارے پاس اپنی ہاتھ اور ہم ان کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کرتے. There is a story of that person who don't have the both hands, but still he don't lack the motivation. He did each and everything, whatever he wanted to do, despite of he lacked something. اس کے باوجود بھی اس نے کچھ کیا. نیکسٹ ہے موٹیویشنل کوٹیشن. یہ وہ گولڈن ورڈز ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ الفاظ ہیں کہ اگر انسان ان کے اوپر عمل کرے تو اس کی کامیابی اس سے دور نہیں ہے, کیونکہ یہ ان لوگوں نے لکھی ہیں جو ایکسپیرینس ہیں, جو کامیابی حاصل کر چکے ہیں اور انہوں نے اپنی پوری زندگی کو ایک سینٹینس میں بند کر کے رکھ دیا اور آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ بیٹا ان کو فالو کریں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. If you have the determination نہیں ہوگا پھر بھی آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. نیکسٹ تھنگ کنکلوژن, فائنل تھنگ ہے کہ ہم نے سکسیس اسٹوری ڈسکس کر لی, فیلئر اسٹوری ڈسکس کر لی, موٹیویشنل کوٹیشن ڈسکس کر لی ہے, نیور گیو اپ کہہ دیا, ہر چیز کر لی, بار بار ہم نے ڈٹرمنیشن پہ بات کی ہے, ہم نے موٹیویشن کی بات کی ہے. ہم کامیابی کیسے آتے ہیں؟ There are the 7 steps. One by one you have to follow, and if you follow all the 7 steps, you will be easily to get the success. And final, for the matric student and 9th student as well, for 10th student who will promote into the 9th and then into the 10th, and finally they will go into the colleges, go get admission in the FSC, ICS, ICOM, whatever they want to. ان کالجز کا میرٹ کتنا ہے وہ آپ کو نہیں پتا, کیونکہ جب تک آپ کو میرٹ نہیں پتا ہوگا مارکس اپنے کیسے لیں گے, اور اگر آپ کے مارکس کم آئے اور ان کا میرٹ زیادہ ہوا تو آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا. ہمیں آج سے ہی وہ ارادہ کرنا ہے, وہ میرٹ ہم آپ کو بتائیں گے. سیکنڈری اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے فخر کی بات ہوتی ہے کہ اگر وہ اسکالرشپ پہ جائے, ہر اسٹوڈنٹ کی یہ خواہش ہے, ڈیزائر ہے کہ وہ اسکالرشپ پہ ایڈمیشن لے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں پہ اسکالرشپ اویلیبل ہے, کس طرح اسکالرشپ اویل کی جا سکتی ہے. اسکالرشپ کو حاصل کرنے کے کیا فائدے ہیں, صرف ایک فائدہ یہ نہیں کہ آپ کے پیسے آف ہو گئے اور بس ختم, اسکالرشپ کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. اینڈ فائنل ہے آپ کو سی ایف گروپ آف کالجز کی طرف سے ایک پریزنٹیشن دی جائے. محکمہ میں آ گیا, لوگوں کے لیے محنت مزدوری بھی کی, 10 راتیں بغیر کسی گھر کے, بغیر کھائے پیے سڑکوں پہ گزاری, لیکن ہمت نہیں آئی, کیونکہ گھر سے جب یہ نکلا تھا تو ایک ارادہ کیا تھا کہ میں کامیاب انسان بن کے دکھاؤں گا. سائیکلیں چلائیں, سیریز سیل کے, جس کمپنی کی سیریز سیل کرتا تھا آج اس کمپنی کا مالک ہے, اور یہ وہ کمپنی ہے جسے دنیا کی ٹاپ نمبر 1 کمپنی کہا جاتا ہے, جس کی کمپنی کا ٹوٹل سرمایہ پوری دنیا کی کمپنیوں سے زیادہ ہے, اور یہ شخص 13 سال تک دنیا کا امیر ترین شخص رہا ہے. اس کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ باتیں ہیں جو کہ آپ کو بھی انٹرسٹنگ لگے گی. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی دولت میں ہر روز 1 ارب 73 کروڑ روپے کا اضافہ ہوتا ہے ایک دن میں. اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس کی دولت کو 1500 روپے پوری دنیا کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 500 ملین روپے پھر اس کے بعد آ جائیں گے. اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر 35 سال تک یہ اپنی دولت کو خرچ کرتا رہے تو اسے ایک دن میں 700 ملین خرچ کرنا پڑیں گے. اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ سے $1000 گر جائیں تو اس کے پاس $1000 کو اٹھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے, کیونکہ $1000 کو اٹھانے کے لیے اس کو 4 سیکنڈ لگیں گے, اور 4 سیکنڈ میں اس کی دولت میں $1000 کا ویسے ہی اضافہ ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس کی دولت کو, اس کے نوٹوں کو زمین سے چاند تک بچھا دیا جائے تو اس کے نوٹوں کی لمبائی زمین سے چاند تک کے فاصلے سے 14 گنا زیادہ ہوگی. انٹرسٹنگ بات ہے. آج آپ کو انٹرسٹنگ لگ رہی ہے, بٹ گو بیک انٹو دا 10 ایئر, جب یہ 10 سال کا تھا اور آج یہ 53 ایئر اولڈ پرسن ہے, تو 43 ایئر میں اس نے کیا کر دکھایا, وہ سب کچھ کر دیا جو وہ کرنا چاہتا تھا. اس کے پیچھے غریب تھا, کوئی پیسہ نہیں مولتا. ہمارا جو مین
پوائنٹ ہے کہ پیسہ انوالو نہیں تھا اس کی کامیابی کے پیچھے، اس کی کامیابی کے پیچھے اس کی انٹیلیجنس انوالو نہیں تھی، بٹ ایک چیز تھی، ارادہ کر لیا کہ میں نے کامیاب ہونا ہے، اس کے اوپر اسٹے ہو گیا، اسٹک ہو گیا، ہاں جی میں نے اب اپنی منزل حاصل کرنی ہے، منزل جتنی بھی دور ہو میں نے پہنچنا اس کی طرف، اور کامیابی اس کے سامنے ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس نے ایک چیز کہی جو کہ سب پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، اس نے ایک بات کہی کہ اگر آپ غریب پیدا ہوتے ہو تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اگر آپ غریب مر جاتے ہو اس میں آپ کا قصور ہے، کہ آپ اس دنیا میں آئے، انسان بنے، ایجوکیشن حاصل کی، 20 ایئر پڑھتے رہے، پیسہ بھی ضائع کیا، سب کچھ کیا، لیکن کچھ کیا ہی نہیں جو آپ کرنا چاہتے تھے، ایسا کچھ نہیں کیا جو آپ کو ڈفرینشیٹ کر دے دوسرے لوگوں سے، تو جب آپ دوسروں سے ڈفرینشیٹ ہی نہیں ہوئے تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ پھر آپ نے کیا کر دیا؟ پھر تو آپ کا کوئی زندگی کا مقصد سب کا ایک پرپس ہے، ایک مقصد ہے، بغیر مقصد کے آپ کے ہاتھ بھی نہیں ہے، بغیر مقصد کے چاند اور سورج بھی نہیں نکلتے، تو اگر ان چیزوں کا مقصد ہے، اگر انسان کے باڈی کے ہر پارٹ کا مقصد ہے تو پورے انسان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی اسپیسیفک ٹاسک ہے جو اس کو کرنا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ میں ایک پاور ایسی ہے، ایک شخص جو وہ ٹائپنگ کرتا ہے وہ اس کی ٹائپنگ کی اسپیڈ 80 ہے ورڈ پر منٹ اور وہ دوسروں سے ڈفرینس ہے، تو اس کے ایک ہاتھ کی طاقت اتنی ہے، تو اگر وہ پورا انسان اپنے آپ کو اینالائز کر لے کہ اس کی اپنی خوبی کیا ہے تو دیکھیں وہ کہاں پر ہوگا۔ The thing is کہ آپ صرف ایک چیز کو دیکھیں کہ ناممکن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز پاسبل ہے، زمین کی آخری تہ سے لے کر آسمان کی آخری پر تک ہر چیز پاسبل ہے، اگر آپ اس کو پاسبل بنا لیں، اگر آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ امپاسبل نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر امپاسبل نام کی کوئی چیز ہوتی تو انسان جہاز بنا لیتا، انسان کمپیوٹر ڈیولپ کر لیتا، انسان ایسی مشینریز ایسی چیزیں بنا لیتا جو انسان کی جگہ کامدار نہیں ہے، پروٹوٹائپ بنا لیے انسان نے، یہ مین کے انسان کے اندر ابیلٹی ہے، انسان ڈفرینٹ ہے۔ خدا نے خود قرآن پاک میں کہا کہ انسان کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا، یعنی کہ تمام مخلوق سے افضل، انسان کو میں نے پریفرنس دی اس کی تعلیم کی بنیاد پر، انسان کو ڈفرینشیٹ کیا جانوروں سے تعلیم کی بنیاد پر، انسان اور جانوروں میں سب سے بڑا فرق ہے کہ انسان عقل سے سب کچھ کر سکتا ہے اور جانور عقل سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر اگر اللہ نے کہہ دیا تو پھر ہم کیوں گونگے پیرے بن کے بیٹھے ہیں؟ کیوں ہم اینالائز نہیں کرتے کہ ہمارے اندر جو ایبلٹی ہے وہ کیا ہے؟ اور جس دن آئی چیلنج، جس دن اس اسٹوڈنٹ نے یہ اینالائز کر لیا کہ اس کی ایبلٹی کیا ہے، اس دن اس نے اس کو اپنی ہاف وکٹری حاصل کر لی، اس کو پتہ چل گیا، اب وہ اپنی اسی اسکل کو لے کے چلے گا۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ میٹرک کرتا ہے سائنس میں، بٹ اس کی انٹرسٹ ہے ڈرائنگ میں، اس کی پینٹنگ بہت اچھی ہے، اب وہ ڈاکٹر بننے کے لیے چلا جائے تو کیا یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا؟ اس کے لیے وہ زیادہ بہتر ہوگا جہاں پہ اس کا زیادہ اسکل ہے، جو اس کی اپنی پار ہے، جو اس کی اپنی انٹیلیجنسی ہے، جہاں پر اس کی اسٹرینتھ ہے، وہ کام اس کو زیادہ سوٹیبل کرتا ہے، اس میں وہ کم وقت میں ترقی کرے گا بجائے کہ اس دوسری ڈگری میں، اس دوسرے پروفیشن میں جو اس سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے، وہاں پر اس کو جانے کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑے گی۔